آج ہم افلاطون کے ایک بہت ہی دلچسپ مکالمے لائسس پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع دوستی ہے، ایک ایسا رشتہ جو ہم سب کی زندگیوں میں بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس اس مکالمے کے اردو ترجمے کے کچھ حصے موجود ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس گفتگو کی گہرائی کو سمجھیں۔ بالکل، اور خاص طور پر سقراط کی وہ جو گفتگو ہے دو نوجوانوں لائسس اور منیکسنس کے ساتھ، مقصد یہ دیکھنا ہے کہ دوستی کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر سقراط انہیں کیسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور آخر میں وہ کسی نتیجے پر پہنچتے بھی ہیں یا شاید نہیں پہنچ پاتے، یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ بات چیت شروع ہوتی ہے ایتھنز شہر سے باہر ایک نئی ورزش گاہ کے پاس، ہے نا؟ جی ہاں، وہاں سقراط کی ملاقات کچھ نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ ان میں ایک ہیپوتھیلس نامی لڑکا ہے، وہ لائسس کو بہت پسند کرتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا۔ اچھا، وہیں سے بات چلتی ہے اور پھر دوستی کے اصل سوال تک آ جاتی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ گفتگو کیسے آگے بڑھتی ہے۔ تو پہلے تھوڑا کرداروں اور ماحول کو سمجھ لیں۔ سقراط پہلے ملتا ہے ہیپوتھیلس اور اس کے دوست سٹیسپس سے۔ جی، ہیپوتھیلس تو جیسا آپ نے کہا لائسس کے عشق میں گرفتار ہے۔ سقراط اس سے پوچھتا بھی ہے کہ بھائی تم اپنے پسندیدہ شخص سے بات کیسے کرتے ہو، تعریف کیسے کرتے ہو؟ ہاں، اور ہیپوتھیلس تھوڑا شرماتا ہے لیکن سٹیسپس بتا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو لمبی چوڑی عجیب سی نظمیں اور تعریفیں لکھتا رہتا ہے لائسس کے لیے۔ اچھا؟ اور سقراط فوراً اسے ٹوکتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اگر محبت کامیاب نہ ہوئی تو لوگ ہنسیں گے تم پر، مطلب ایک عملی مشورہ دیتا ہے۔ یہ تو ہے۔ خیر، اس ابتدائی بات چیت کے بعد سقراط فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود لائسس اور منیکسنس سے ملے گا تاکہ براہ راست دوستی کی تہہ تک پہنچ سکے۔ یہ جو طریقہ ہے نا سقراط کا کہ وہ سیدھا جواب نہیں دیتے، سوالوں سے بات چلاتے ہیں، یہ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ بالکل، یہی تو سقراطی طریقہ کہلاتا ہے۔ وہ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، خود سوچنے پر اکساتا ہے، اپنے خیالات کو جانچنے پر۔ اور یہ منظر اس وقت کی ایتھنز کی سماجی زندگی بھی دکھاتا ہے، جہاں فلسفے ایسے ہی نوجوانوں سے مل کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، تو اب سقراط لائسس سے ملتا ہے اور بات شروع کرتا ہے ایک بالکل ہی الگ اینگل سے۔ وہ پوچھتا ہے، لائسس تمہارے والدین تم سے پیار تو کرتے ہوں گے نا؟ لائسس فوراً کہتا ہے، ہاں بالکل۔ پھر سقراط اگلا سوال کرتا ہے، تو اگر وہ پیار کرتے ہیں تو یقیناً تمہاری خوشی بھی چاہتے ہوں گے؟ لائسس کہتا ہے، ظاہر ہے کیوں نہیں چاہیں گے؟ اس پر سقراط پوچھتا ہے، اچھا تو کیا وہ تمہیں ہر وہ کام کرنے دیتے ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے؟ مثلاً جب تمہارے والد گھوڑا دوڑ میں جاتے ہیں تو کیا تم ان کی رتھ چلا سکتے ہو؟ اور لائسس کہتا ہے، نہیں، بالکل نہیں، وہ مجھے کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ سقراط پھر پوچھتا ہے، اچھا گھر کے خچروں کو ہانکنے کی اجازت ہے، کیا تم انہیں چھڑی مار سکتے ہو؟ لائسس پھر انکار کرتا ہے، تو کیا تم گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کی مدد کرتے ہو؟ کیا وہ تمہیں اون کاٹنے یا بننے کے اوزار استعمال کرنے دیتی ہیں؟ لائسس کا جواب پھر نہیں میں ہوتا ہے، اور یہیں پر سقراط ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے لاتا ہے۔ وہ لائسس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو، والدین تم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ تمہیں صرف وہی کام کرنے دیتے ہیں جن کا تمہیں علم ہے یا ہنر ہے، یعنی جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ تم انہیں کرنے کے قابل ہو۔ تو محبت اپنی جگہ، لیکن اصل جو اختیار ہے، آزادی ہے، وہ علم اور قابلیت سے جڑی ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ بالکل، سقراط کا کہنا ہے کہ جن معاملات میں ہماری سمجھ بوجھ ہوگی، علم ہوگا، ان میں سب لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے، اختیار دیں گے، رشتہ دار ہوں یا اجنبی۔ ہم وہ کام اپنی مرضی سے کر سکیں گے، لیکن جن باتوں کا ہمیں علم نہیں، ان میں کوئی ہمیں اپنی مرضی نہیں چلانے دے گا، چاہے وہ کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں۔ تو پہلا سبق تو یہ ملا کہ علم ہی اصل طاقت ہے، اصل آزادی ہے۔ جس چیز کا علم ہوگا اسی میں آپ کی چلے گی۔ یہ تو زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، علم کی اہمیت پر یہ ایک زبردست دلیل ہے۔ اب اس تمہید کے بعد گفتگو دوستی کے اصل سوال کی طرف مڑتی ہے۔ ہاں، اب وہ ہیپوتھیلس والی بات ذہن میں آتی ہے۔ سقراط پوچھتا ہے، اچھا بھائی، جب دو لوگ دوست ہوتے ہیں تو اصل میں دوست کون ہوتا ہے؟ کیا محبت کرنے والا محبوب کا دوست ہے یا محبوب محبت کرنے والے کا؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ایک محبت کرے اور دوسرا نفرت، اور پھر بھی ان میں دوستی ہو؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے دوستی کی نوعیت کے بارے میں۔
کیا دوستی یک طرفہ ہو سکتی ہے یا دونوں طرف سے جذبہ ہونا ضروری ہے؟ مکالمے میں اس پر مختلف پہلوؤں سے غور کیا جاتا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ محبت کرنے والا ہی دوست ہے، چاہے بدلے میں محبت ملے یا نفرت۔ اچھا۔ دوسرا یہ کہ محبوب دوست ہے، چاہے وہ خود محبت نہ کرے۔ اور تیسرا یہ کہ دوستی تبھی ہے جب محبت دو طرفہ ہو۔ لیکن ان سب میں کچھ الجھنیں ہیں۔ مثلا اگر محبت کرنے والا دوست ہے تو کیا وہ اس کا بھی دوست ہے جو اس سے نفرت کرتا ہے؟ یعنی کوئی اپنے دشمن کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ بالکل، یہی تو سقراط کا اعتراض ہے۔ اسی طرح اگر محبوب دوست ہے تو کیا وہ بھی دوست کہلائے گا جو محبت کرنے والے سے نفرت کرتا ہو؟ یہ بھی منطقی طور پر ٹھیک نہیں لگتا۔ ان سوالات کی وجہ سے یہ طے نہیں ہو پاتا کہ دوستی صرف ایک طرف سے قائم ہو سکتی ہے۔ دو طرفہ تعلق والا خیال زیادہ منطقی لگتا ہے، لیکن سقراط اسے بھی فوراً قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ یک طرفہ محبت والی بات نہیں بنی، سقراط ایک اور مشہور خیال کا ذکر کرتا ہے۔ وہ جو شاعر کہتے ہیں نا، خدا ہمیشہ ایک جیسی چیز کو ایک جیسی چیز کی طرف لاتا ہے۔ یعنی کیا دوستی کی بنیاد یکسانیت پر ہے، ملتے جلتے ہونے پر؟ کیا اچھے لوگ صرف اچھے لوگوں کے دوست بنتے ہیں؟ یہ خیال سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لائک اٹریکٹس لائک، لیکن سقراط فوراً اس میں بھی آپ کہیں کہ کیڑے نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر دو لوگ بالکل ایک جیسے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیا فائدہ دیں گے؟ ان میں تو کوئی فرق ہی نہیں کہ ایک کی کمی دوسرا پوری کرے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ سقراط یہ اٹھاتا ہے کہ ایک مکمل طور پر اچھا انسان افلاطون کے فلسفے کے مطابق وہ خود کفیل ہوتا ہے، سیلف سفیشینٹ۔ جی، اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دوست کی بھی نہیں۔ تو اگر اچھے انسان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں تو وہ کسی سے دوستی کیوں کرے گا؟ بالکل، یہ ایک بڑا اعتراض ہے۔ اور دوسری طرف کیا دو برے لوگ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں؟ سقراط کہتا ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں۔ برے لوگ تو ایک دوسرے سے بھی انصاف نہیں کرتے، وہ تو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان میں نہ کوئی مستقل مزاجی ہوتی ہے نہ بھروسہ، تو سچی دوستی کیسے ہوگی ان میں؟ اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جیسے لوگوں میں دوستی والا نظریہ بھی کام نہیں کر رہا۔ نہ تو مکمل اچھے لوگوں کو دوستی کی ضرورت ہے اور نہ ہی برے لوگ اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نظریہ کہ ایک جیسے لوگ دوست ہوتے ہیں دوستی کی مکمل وضاحت نہیں کر پاتا۔ اچھائی کو ضرورت نہیں اور برائی دوستی قائم نہیں رکھ سکتی۔ اچھا، جب یکسانیت والی بات نہیں چلی تو سقراط نے سوچا شاید معاملہ بالکل الٹ ہو۔ ایک اور کہاوت بھی تو ہے کہ مخالف چیزوں میں کشش ہوتی ہے۔ ہاں، ہیراکلیٹس کا خیال۔ جیسے غریب کو امیر کی ضرورت ہے، کمزور کو طاقتور کی، بیمار کو ڈاکٹر کی۔ تو کیا دوستی کی بنیاد عدم یکسانیت پر ہے، یعنی ضرورت اور کمی پر؟ اب اس نظریے کو پرکھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی فوراً کچھ بڑے مسائل نظر آ جاتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انصاف ناانصافی کا دوست ہے، یا میانہ روی انتہا پسندی کی دوست؟ یعنی کیا اچھائی برائی کی دوست ہو سکتی ہے؟ یہ تو اخلاقی طور پر بہت ہی عجیب اور ناقابل قبول بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔ کیا سقراط اس خیال کو فوراً رد کر دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل بے معنی بات ہے، ایبسرڈ ہے۔ مزید یہ کہ کیا مخالف چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے مفید ہوتی ہیں؟ کیا خشک کو ہمیشہ گیلے کی طلب ہوتی ہے، ٹھنڈے کو گرم کی؟ یہ شاید قدرت کے کچھ اصول ہوں، لیکن کیا یہ دوستی جیسے انسانی رشتے پر لاگو ہوتے ہیں؟ اور سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ یہ نظریہ اچھے اور برے کے درمیان دوستی کو ممکن بناتا ہے، جو سقراط کے نزدیک ناممکن ہے۔ تو مخالف چیزوں میں دوستی والا نظریہ بھی گیا، پہلے ایک جیسے والا گیا، اب مخالف والا بھی۔ اب کیا بچا؟ یہ تو کافی الجھن والی صورتحال ہے۔ بالکل، اب تک کی بحث سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا ہے، اس لیے سقراط ایک تیسرا ذرا زیادہ پیچیدہ راستہ تجویز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید دوستی ان چیزوں کے درمیان ہوتی ہے جو خود نہ اچھی ہیں نہ بری، اور ان چیزوں کے درمیان جو اچھی ہیں۔ نہ اچھی نہ بری چیز، اچھی چیز کی دوست، یہ کیسے؟ کوئی مثال دیں گے؟ سقراط مثال دیتا ہے انسانی جسم کی۔ جسم بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا، لیکن اس میں بیماری آ سکتی ہے جو کہ ایک برائی ہے۔ اس برائی کی موجودگی یا اس کے خطرے کی وجہ سے جسم
जो ना अच्छा है न बुरा है, सेहत जो कि अच्छाई है की ख्वाहिश करता है, उसकी तरफ माइल होता है। अच्छा। इसी तरह वो कहता है कि एक बीमार शख्स जो ना अच्छा है न बुरा, तबीब का जो इल्म की वजह से अच्छा समझा जाएगा, दोस्त बनता है। किस वजह से? बीमारी, बुराई की वजह से। अच्छा, तो इस नजरिए के मुताबिक दोस्ती की वजह कोई बुराई है जिससे बचने के लिए ना अच्छी ना बुरी चीज अच्छाई की तरफ जाती है। यानी हम दोस्त इसलिए बनाते हैं ताकि किसी नुकसान या कमी से बच सकें। हाँ, ये नजरिया पिछले दो नजरियात की कुछ मुश्किलात से बचता हुआ नजर आता है। ये अच्छे और बुरे के दरमियान बराह-रास्त दोस्ती को भी रद्द करता है और दोस्ती की एक वजह भी बताता है, यानी किसी बुराई से बचना या किसी अच्छाई को हासिल करना। लेकिन इसमें भी एक बड़ा सवाल छुपा हुआ है। मुझे लग रहा है अगर दोस्ती की वजह बुराई की मौजूदगी है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया से सारी बुराइयां खत्म हो जाएं, तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी? क्या दोस्ती सिर्फ एक मनफी चीज से बचने का नाम है? इसकी अपनी कोई मुस्बत वैल्यू नहीं? ये बहुत गहरा और बहुत अहम एतराज है, और सुकरात खुद इस नुक्ते को महसूस करता है। अगर दोस्ती सिर्फ किसी और चीज के हुसूल का जरिया है, जैसे बुराई से बचाओ, तो उसकी अपनी जाती कदर क्या हुई? ये तो बस एक औजार की तरह हो गई। यहीं से वो एक और तसव्वुर की तरफ बढ़ता है, जिसे वो अव्वलीन दोस्त या प्रोटोन फिलॉन कहता है। अव्वलीन दोस्त? ये क्या तसव्वुर है, प्रोटोन फिलॉन? सुकरात कहता है कि हम अक्सर चीजों को किसी दूसरी चीज के लिए चाहते हैं। जैसे हम दवा पीते हैं, क्यों? सेहत के लिए। सेहत क्यों चाहते हैं? शायद खुशी के लिए। लेकिन क्या ये सिलसिला कहीं खत्म होता है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हम सिर्फ उसी की खातिर चाहते हैं, ना कि किसी और चीज के लिए? यानी कोई हतमी मकसद? बिल्कुल। सुकरात कहता है कि शायद एक ऐसी बुनियादी अच्छाई या अव्वलीन दोस्त मौजूद है जो तमाम दोस्तियों और ख्वाहिशात का हतमी मकसद है। ये वो चीज होगी जिसे हम किसी और वजह से नहीं, बल्कि खुद उसी की जात के लिए पसंद करेंगे, फॉर इट्स ओन सेक। लेकिन ये अव्वलीन दोस्त या बुनियादी अच्छाई है क्या? क्या ये सेहत है, इल्म है, खुशी है? मुकालमे में इसका कोई वाज़ेह जवाब मिलता है? नहीं, मुकालमे में इसका वाज़ेह जवाब नहीं दिया जाता। ये सवाल खुला छोड़ दिया जाता है कि हमारी तमाम ख्वाहिशात का आखिरी मरकज़ क्या है। लेकिन ये सवाल दोस्ती के बारे में हमारी सोच को मज़ीद गहरा ज़रूर करता है। क्या दोस्ती महज एक ज़रिया है, या इसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज़ से है जो बज़ाते खुद इंतहाई कीमती है? उफ़, तो ये रास्ता भी किसी हतमी मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा। पहले 3 नजरिए रद्द हुए, अब ये अव्वलीन दोस्त वाला सवाल भी अधूरा रह गया। बहस तो जैसे एक बंद गली में आ गई है। ऐसा ही लगता है। इस मकाम पर आकर सुकरात एक और आखिरी ख्याल पेश करता है। वो कहता है, शायद दोस्ती की बुनियाद क़राबतदारी या फितरी ताल्लुक पर है, जिसके लिए यूनानी लफ्ज़ ओइकायोन इस्तेमाल होता है। ओइकायोन? क़राबतदारी? जी, यानी हम उस चीज़ के दोस्त बनते हैं या उसे चाहते हैं जो किसी न किसी तरह हमारी अपनी है, हमसे करीब है, या हमारे मिजाज या फितरत से मेल खाती है। ये ख्याल तो काफ़ी जाना पहचाना सा लगता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि फ़लाँ से मेरी तबीयत मिलती है या केमिस्ट्री अच्छी है। क्या ये वही बात है? हाँ, ये ख्याल उसी तरफ इशारा करता है। बज़ाहिर ये बहुत फितरी और पुरकशिश लगता है, लेकिन सुकरात यहाँ भी सवाल उठाता है, इस कराबत, अपनेपन या मेल खाने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब फिर वही यकसानियत है, लाइकनेस? अगर हाँ, तो हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था, कि अच्छे लोग खूब कफील हैं और बुरे लोग दोस्त नहीं बन सकते। बिल्कुल। या फिर क्या कराबत का मतलब अच्छा होना है? अगर जो चीज़ अपनी है वो लाजमन अच्छी भी है, तो फिर सिर्फ अच्छे लोग ही एक दूसरे के करीब या अपने हो सकते हैं। लेकिन इससे फिर वही पुराना मसला सर उठाता है कि अच्छे और खुद कफील लोगों को दोस्तों की ज़रूरत ही क्यों पेश आएगी? ये सारे तसव्वुरात आपस में गुडमिड हो जाते हैं और कोई वाज़ेह रास्ता नज़र नहीं आता। तो इतनी लंबी, तफसीली और तह बहस के बाद आखिर में नतीजा क्या निकला? लाइसियस, मेनेक्सिनस और सुकरात किसी नतीजे पर पहुंचे ना? नहीं।
حیرت انگیز طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ سقراط آخر میں کھلے دل سے یہ مان لیتا ہے کہ اتنی بحث و مباحثے کے باوجود وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ دوست اصل میں کیا ہوتا ہے یا دوستی کسے کہتے ہیں۔ وہ ایک فکری الجھن میں رہ جاتے ہیں جسے فلسفے کی زبان میں اپوریا کہتے ہیں۔ یعنی دوستی کی اتنی ساری ممکنہ تعریفیں سامنے آئیں، محبت کرنے والا، محبوب کا رشتہ، ایک جیسے لوگوں کا تعلق، مخالف لوگوں کا تعلق، نہ اچھے نہ برے کا اچھے کی طرف کھنچنا، اور آخر میں فطری قرابت۔ لیکن ہر ایک کو جب پرکھا گیا تو اس میں کوئی نہ کوئی منطقی مسئلہ یا تضاد نکل آیا۔ بالکل یہی ہوا، اور مکالمہ ختم بھی بڑے اچانک انداز میں ہوتا ہے۔ عین اس وقت جب بحث شاید کسی نئے موڑ پر جانے والی تھی، لائسس اور مینیکسنس کے اتالق جو ان کے ٹیوٹر یا گارڈین تھے آ جاتے ہیں اور انہیں گھر لے جانے پر اصرار کرتے ہیں۔ اور سقراط کا آخری جملہ کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ سقراط آخر میں ہلکے پھلکے انداز میں شاید کچھ مایوسی کے ساتھ کہتا ہے، لائسس اور مینیکسنس، اب تو ہم لوگ ہنسنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ میں بوڑھا آدمی اور تم دونوں نوجوان۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ میں بھی خود کو تمہارے دوستوں میں شمار کرتا ہوں، مگر ہم یہ بھی دریافت نہ کر سکے کہ دوست ہوتا کیا ہے۔ واہ! تو سارا مکالمہ ایک سوال پر ختم ہو گیا جو شروع میں بھی تھا، دوست اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہاں، لیکن یہ ناکامی بھی بے معنی نہیں ہے۔ یہی تو سقراطی مکالمات کی خاصیت ہے۔ ان کا مقصد ہمیشہ کوئی تیار شدہ جواب دینا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے مانے ہوئے خیالات پر سوال اٹھانا ہوتا ہے، ان کی پیچیدگیوں کو سامنے لانا، اور پڑھنے یا سننے والے کو خود غور و فکر پر اکسانا ہوتا ہے۔ لائسس ہمیں یہ تو نہیں بتاتا کہ دوستی کیا ہے، لیکن یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس سوال پر سنجیدگی سے سوچیں۔ یہ بات تو درست ہے۔ آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ جو فلسفیانہ بحث ایک الجھن پر ختم ہوئی اور دوستی کی کوئی حتمی تعریف نہیں مل سکی، کیا یہ خود دوستی کی فطرت کے بارے میں کچھ اہم نہیں بتاتا؟ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا۔ شاید دوستی ایک ایسا انسانی تجربہ ہے جو منطق کی صاف ستھری تعریفوں میں پوری طرح سماتا ہی نہیں۔ ہم سب دوستی کو محسوس کرتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں، اس کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہے، لیکن جب اسے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید اس کی گہرائی اور پیچیدگی پوری طرح گرفت میں نہیں آتی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوستی کی تعریف کی یہ جو مشترکہ کوشش تھی، یہ جو مل کر سوچنے کا عمل تھا، جیسا کہ سقراط، لائسس اور مینیکسنس نے کیا، شاید یہی عمل خود ان کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ شاید دوستی صرف ایک حالت نہیں بلکہ ایک مسلسل دریافت کا سفر ہے۔ یہ سوالات ہیں جو یہ مکالمہ ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔